ناظرین، تاریخ اور آج کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کے اس پروگرام کا موضوع ہے جنگ۔ کیا جنگ ایک فطری انسانی عمل ہے یا یہ انسان کی اخلاقی پسماندگی کی علامت ہے؟ ایک طرف تو جنگ تباہی اور بربادی لاتی ہے تو دوسری طرف تہذیبوں میں رابطے کا بھی ایک اہم جز ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم مایہ-ناز مورخ ڈاکٹر مبارک علی سے بحث کریں گے اور یہ سب سوالات اٹھائیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ تاریخ کے اس فکری سفر میں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جی فرمائیے۔ جنگ کا موضوع مورخوں کی خصوصی دلچسپی کا حامل رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، دیکھا جائے تو آپ دیکھیں جنگ جو ہے نا ایک ڈرامہ ہے، جو کہ اس میں فتح بھی ہے، شکست بھی ہے۔ اس میں ایک طرف تو ہیروز آتے ہیں تو دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو شکست خوردہ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے مورخوں کے لیے یہ ایک ڈرامے کے طور پہ بھی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جنگ کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ مطلب کہ ایک سماج کے اوپر بہت گہرے ہوتے ہیں، اور مورخ کوشش کرتے ہیں کہ ان اثرات کا جائزہ لیں۔ مثلاً آپ دیکھیں گے کہ دو مشہور مورخ جو ہیں انہوں نے جنگ کو اپنا موضوع بنایا ہے، جیسے ہیروڈوٹس نے ایرانیوں اور یونانیوں کے درمیان جو جنگیں ہوئی تھیں ان کا موضوع بنا کے پوری اپنی تاریخ اسی پس منظر میں لکھی ہے، اور یونان کا دوسرا مشہور مورخ تھا تھیوسیڈائڈس، اس نے پیلوپونیشین وار جو اسپارٹا اور ایتھنز کے درمیان ہوئی تھی اس کو موضوع بنا کے اس نے اپنی پوری تاریخ جو ہے وہ لکھی ہے۔ تو مورخ کے لیے چونکہ اس کے اندر ایک سنسنی خیز مواد ہوتا ہے، اس کے اندر تباہیاں بھی ہوتی ہیں، اس کے اندر شکست خوردگی کا احساس بھی ہوتا ہے، تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا جائزہ لیتے ہوئے اس کا زور قلم جو ہے وہ اپنا جوبن جو ہے وہ دکھاتا ہے۔ تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ایک وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جنگیں جس طریقے سے لوگوں کو اب آپس کے اندر ملاتی تھیں، اور جس طریقے سے جنگیں لوگوں کی زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتی تھیں، تو وہ بھی ایک المیہ بھی ہوتا ہے، ایک المیہ کی حیثیت جو ہے وہ بھی میرا خیال سے ڈرامے کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ تو گویا اس کا مطلب ہوا کہ جنگ کا تاریخ تہذیبوں کے عروج و زوال میں ایک اہم کردار ہے۔ ہاں بالکل، تہذیبوں کے عروج و زوال میں اہم کردار اس وجہ سے ہے جنگوں کا کہ دیکھیں جنگوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک پہ حملہ کر کے یا تو انہوں نے جو کچھ بھی مال و دولت اکٹھی کی ہے محنت سے، آپ جنگ کے ذریعے سے ان کی مال و دولت کو ہتھیا لیں جو مال غنیمت مطلب کہ کہا جاتا ہے، یا ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیں، چونکہ پہلے زمینیں جو ہیں وہی یعنی ایک طرح سے زراعتی سورس ہوتی تھیں اور آمدنی کا ذریعہ ہوا کرتی تھیں، تو یہ دو ذریعے ہوا کرتے تھے۔ تو ہوتا اصل میں یہ تھا کہ جس کو وہ کہتے تھے رائٹ آف کانکویسٹ، یعنی فتح کا حق، کہ اگر آپ کسی ملک کو فتح کر لیں تو آپ کا حق ہو جاتا ہے کہ اس کی دولت کو آپ لوٹ لیں، وہ ایک طرح سے اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو جو آپ نے کہا کہ اس کی وجہ سے کچھ تہذیبیں ترقی کرتی ہیں، مال غنیمت مل جاتا ہے انہیں، زمینیں مل جاتی ہیں، جو شکست کھا جاتے ہیں وہ زوال پذیر ہو کے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قدیم جنگیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں کن بنیادوں پہ لڑی جاتی تھیں؟ اچھا، پہلے جو ابتدائی جنگیں لڑی جاتی تھیں اس میں تو مال غنیمت کا حصول ہوتا تھا، زمین کا حصول نہیں تھا، کیونکہ اس وقت تک آبادی کم تھی اور زمینیں جو تھیں وہ بے تحاشا تھیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب ہوتا یہ ہے دیکھیں کہ ایک قوم محنت سے جمع کرتی ہے دولت کو اور ذرائع کو، تو دوسری قوم جو ہے جو طاقتور اگر ہو جاتی ہے اور خاص طور سے اگر فوجی لحاظ سے طاقتور ہو جاتی ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم محنت کر کے دولت اکٹھی کریں، یہ آسان طریقہ ہے کہ کمزور قوموں کو شکست دے کے ان کی دولت کے اوپر قابض ہو جائیں۔ تو یہ ایک بڑا ذریعہ جو تھا وہ مال غنیمت کا حصول جو تھا یا دولت کی لالچ جو تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ تھا
کہ پھر عورتوں اور بچوں اور مردوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا. چونکہ آبادی کم تھی تو پھر ان لوگوں سے اب محنت کے کام جو ہیں وہ ان لوگوں سے کروائے جاتے تھے. چونکہ اس وقت مشینیں تو ہوتی نہیں تھیں تو ایک ذرائع پیداوار کے لیے بہترین ٹول جس کو کہیں ہتھیار جو ہیں یہ غلام ہوا کرتے تھے. غلاموں کا حصول جو ہے یہ بھی جنگوں کی ایک وجہ ہوتا تھا. تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگ کے نتیجے میں فتوحات اخلاقی طور پر تسلیم کر دی جاتی تھیں. تو گویا جنگ کا تاریخی اعتبار سے ایک بہت گہرا اخلاقی جواز ہے. اس میں اب یہ ہے کہ کوئی بھی جنگ لڑی جاتی تھی تو ظاہر ہے کہ کوشش ہوتی نا اس جنگ کو صحیح اور درست کیسے ثابت کیا جائے. اب اس کے لیے کوئی نہ کوئی اخلاقی جواز جو ہے وہ ڈھونڈا جاتا تھا. اب مثلا مہا بھارت کی جو جنگ ہوئی ہے، مہا بھارت کی جنگ کے اندر جو بھگوت گیتا میں سرمن ہے بہت ہی ایک ڈرامہ ایک وہ ہے. مثلا جب کورو اور پانڈو کی جنگ ہو رہی ہے اور ارجن جو پانڈوؤں کے سردار ہیں وہ میدان جنگ میں جاتے ہیں، کرشن مہاراج جو ہیں ان کے رتبان ہیں، تو میدان جنگ میں وہ سامنے جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ مہاراج میں کیسے ان لوگوں سے لڑوں، ان میں تو میرے رشتہ دار بھی ہیں، ان میں تو میرا استاد بھی کھڑا ہوا ہے، میں کیسے ان کو قتل کروں. تو کرشن کا وہاں پر پھر ایک پورا واز ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو تمہیں اس لیے لڑنا چاہیے کہ تم کشتری ہو، اور کشتری کا کام جو ہے وہ جنگ لڑنا ہے، یہ اس کا دھرم ہے. تو ایک تو اس لیے. دوسرا اس نے کہا کہ تم ان کو قتل کرو گے تو ان کے جسم تو ختم ہو جائیں گے لیکن ان کی روح باقی رہے گی، وہ پھر کسی اگلے جنم میں پیدا ہو جائیں گے. لہٰذا مطلب کہ یہ کوئی قتل کرنا کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. تو دیکھیں ایک جواز انہوں نے اس طرح سے اس کو دیا کہ جنگ میں قتل کرنا یا لوگوں کو مارنا جو ہے وہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یا اس پہ کسی قسم کی شرمندگی کا احساس نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ ایک تو یہ ہے. پھر دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی جنگیں لڑی گئی ہیں اور جو اس کا جواز دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ہم وہاں کے عوام کو ظالموں سے چھڑانا چاہتے تھے. وہاں ایک کوئی ظالم بادشاہ حکومت کر رہا تھا، اس سے لوگ کو نجات دلانا چاہتے تھے. ہم انصاف قائم کرنا چاہتے تھے، ہم سچائی کو پھیلانا چاہتے تھے. تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی جواز جو ہے ضرور مطلب کہ دیا جاتا ہے تاکہ لڑنے والوں کو کے ذہن میں یہ ہو کہ ہم کسی مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ جنگ بے مقصد نہیں ہے. یہ اس کے پس منظر میں یہ جذبہ کام کرتا تھا. تو گویا جنگ جو ایک بے رحم اور